خاتون آئی میرے سے ملنے کے لیے, بہت پرانی بات ہے, وہ کوئی مشہور فیمس خاتون ہے, ان کے کہیں ڈیورس کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ آئیں, انہوں نے مجھے بتایا میرے میاں نے یہ کیا, میرے میں یہ کیا, بہت انہوں نے ظلم کی داستانیں بیان کی. صحیح کہہ رہی ہوں گی واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ صحیح کہہ رہی ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. تو لیکن اس خاتون نے کہا کہ مسئلہ, وہ کوئی مشہور خاتون تھی نا, نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے ڈیورس لے لی, اس نے دے دی, پبلک معاف بولو نہیں کر. اس نے بتایا کمنٹس یہ میرے بارے میں آ رہے ہیں. تو بھائی ایک اور میاں جو ہے نا اس کا وہ گھنا بنا ہوا تھا. یعنی لوگ یہ کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں ہے. ہمارے تو لوگ تو آتے رہتے ہیں, ہر طرح کے آدمی بھی, لیڈیز بھی, مشہور لوگ آتے ہیں, جو کسی کے مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اس میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا. تو جو اس میں چرب زبان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ غالب آ جاتا ہے جنگ. تو اصل تو یہ ہے کہ بھائی دونوں میں علیحدگی ہوئی ہے, تم سے پوچھ کے نہیں ہوئی ہے, تم خاموشی اختیار کرو, تم اس بارے میں تبصرہ نہیں کرو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے مشہور لوگ دوبارہ شادی کے قابل نہیں رہتے. پھر وہ میرے پاس جتنے ایسے مشہور لوگوں کے کیس آئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہماری ڈیورس ہو گئی اور اتنی گالیاں میڈیا پہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب ہمارے اندر حوصلہ ختم ہو گیا کہ ہم دوبارہ شادی کریں. ایسی کی تیسی یار, لوگ برا کہتے ہیں تو کہتے رہو, تو پھر کرے گا, پھر ناکام ہو, اس نے کہا پھر کریں گے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان اچھا آدمی برا آدمی, لیکن یہ عمل اس کا بہرحال اچھا اس چیز میں صرف. اب اپوزیشن والے یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان کا یہ کام بہرحال خاندانی تھا. علیحدگی ہو گئی, دوبارہ شادی, پھر علیحدگی ہو گئی, لوگوں نے بہت برا بلا کہا, ایسی کی تیسی, دوبارہ شادی. تو ایک خاتون کو کئی دفعہ طلاق ہوئی نا, تو کسی نے اس کو کہا کہ بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے نا, اس کو بہن بنایا ہوا تھا, 2-3 دفعہ طلاق ہوئی, تو وہ انہوں نے کہا بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے آپ مجھے ضرور شادی میں بلایا کریں. یعنی گویا اس کے حالات سے اس نے اندازہ لگایا ان کی بہت دفعہ شادی مزید بھی ہوگی. تو خیر یہ کام بہرحال کیا کیا, خاندانی. کیوں بھائی, یہ جب آپ بیوی کے بغیر رہتے ہیں تو 100 باتیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں کہ یار پراٹھے تو یہ بھی کھاتا ہے, کھانا تو یہ بھی کھاتا ہے. یہ تو انسان میں نیچرل ہے نا بھائی. جب آپ کا پیٹ ہے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی, تو آدمی ہے تو اس کی عورت کی طرف رغبت لازمی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ رغبت نہ ہو. تو اگر وہ بیوی کے بغیر گھوم رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, نہ شریعت الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے, بدگمانی کا موقع بہرحال آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو نکاح کرنا اس کی علامت ہے, آپ بدگمانی کے دروازے بند کر رہے ہیں. اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, لیکن یہ بھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بدگمانی کا موقع دیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے, کسی نے دیکھ لیا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہیں. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ پہ شک کر سکتا ہوں. تو یہاں دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اجازت نہیں تھی کہ نبی کے بارے میں بدگمان ہو. اگر بدگمان ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, لیکن نبی نے اس کا پورا اہتمام کیا کہ بھائی میں ان کے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤں, میں بدگمانی کا موقع ان کو نہ دوں. کیسا بہترین اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. تو جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ہم بدگمان ہوں اس کے بارے میں کہ یہ غلط راستہ اختیار کرتا ہوگا, ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بدگمانی کا لوگوں کو موقع دے. بھائی اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لے. تو یہ کتنا خاندانی کام کیا. لیکن عام طور پہ مشہور لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ بدنام ہو جائیں گے. ان کو یہ ڈر بدنامی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. جو مشہور میرے سامنے جو خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر میں نے دوبارہ نکاح کیا اور خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ بریک اپ ہو گیا تو پھر تو پبلک مجھے چھوڑے گی نہیں. حالانکہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے. نکاح میں 1% چانس ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ
نہ ہو. یہ ہوتا ہے نا امکان, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے امکان. تو اس بیس پر انسان نکاح کرنا چھوڑ دے, اور بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا نقصان زیادہ ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس بیس پہ نکاح ہی نہ کرنا کہ کہیں علیحدگی ہو جائے گی. ایک ہے کہ آپ نکاح کر کے رسک لے لیں, اس میں نقصان ہے کم ہے, لیکن اس بیس پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ہمارے جو ہے طلاق ہو جائے گی, اس بیس پہ نکاح سے اجتناب کرنا, اس میں نقصان زیادہ ہے. کیونکہ ڈیزائرز تو موجود ہیں, گناہ کی طرف خیالات تو بہرحال ہر ایک کے جا سکتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان مشہور لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ قصور قوم کا ہے کہ وہ لوگوں کے نجی اور ذاتی معاملات میں گھستی کیوں ہے. اور میں یہاں بھی ایک بات آپ کو بتا کے پھر اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. جب بھی میاں بیوی میں کوئی مشہور لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, فنکاروں, اداکاروں, یا کوئی بڑے بزرگوں, یا کوئی کھلاڑی ہو, کوئی بھی مشہور آدمی, کیونکہ مشہور لوگوں میں دلچسپی ہوتی ہے نا لوگوں کو, باقی کسی نے سلیم نے کیا کیا اپنی بیگم کے ساتھ, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. کوئی رکشے والا ہے بیچارہ, کوئی ٹرک ڈرائیور ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. مشہور لوگوں کے حالات سے لوگ چسکے لے لے کے دیکھتے ہیں. ان کی شادی کو اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنے ان کی طلاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے, نیگیٹو بات جلدی پھیلتی ہے. تو اس میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ان میں مشہور لوگوں میں علیحدگی ہو, جس کا بیان اپنے پارٹنر کے خلاف آ رہا ہے نا, تو پہلا فتویٰ یہ لگا دیا کریں یہ غلط ہے. کیوں بھائی؟ جب آپ نہیں محبت سے رہ سکے, علیحدگی ہو گئی ہے, تو اب بیانات داغ داغ کے سامنے والے کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ رہو بھائی. کوئی میڈیا والے انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں کہ کیوں آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی, بولیں بھائی یہ میرا معاملہ, میرے شوہر کا معاملہ ہے, تمہیں تکلیف کیا ہو رہی. یہ بیان ہونا چاہیے. مرد کا بھی یہی بیان ہونا چاہیے. آپ نے کیوں چھوڑا جی؟ بھائی میں نے چھوڑا, میں جانوں, وہ جانے, آپ کو کیا پرابلم ہے, ہمارے گھر کے مسائل ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں. یہ پوری ڈیٹیل A to Z بیان کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. یہ خود غلط ہے کہ ایک عورت آپ کے نکاح میں رہی ہے, اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیے, پردہ ڈالو ایک دوسرے پر, اور آپ ساری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر رہے ہیں.